بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 21 ہے۔ جماعت اشتم اردو کی غزل نمبر 1 ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اس کے شاعر جو کہ میر تقی میر ہیں ان کا تعارف کیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات کئی دفعہ بتائی ہے بھائی بچوں کہ اشعار کی بلند خوانی کرتے ہوئے کم از کم درجہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی شعر پڑھے تو ایسا نہ لگے کہ اس نے غزل کا کوئی جملہ پڑھا ہے، بلکہ کم از کم ایسا محسوس ہو کہ وہ شعر پڑھ رہا ہے۔ تو ہستی اپنے حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو پہلا شعر ہمارا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی ذات اپنی ہماری حباب کی سی ہے، بلبلے کی مانند ہے۔ تو انسان بلبلے کی مانند ہے، یوں کہا جا سکتا ہے اس کے مفہوم میں کہ انسان بلبلے کی مانند ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اور یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ جو دنیا کا منظر جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سراب ہے۔ سراب کہتے ہیں اس صحرا میں چمکتی ہوئی ریت تالاب نما جو معلوم ہوتی ہے، قریب جا کے دیکھیں تو پانی نہیں ہوتا، اس کو سراب کہتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر دھوکے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ وہاں بھی یہ دھوکہ لگتا ہے، آدمی دیکھے کہ یہ پانی ہے لیکن قریب جائے تو پانی ہوتا نہیں۔ تو یہ نمائش سراب کی سی ہے، یعنی یہ دنیا کے جو مناظر ہیں، جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے۔ تو کیا مفہوم ہوگا؟ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، انسان ایک بلبلے کی مانند ہے، بلبلے کی مانند ہے۔ جیسے ابھی تو پانی کی سطح پہ نمودار ہے، اور کچھ دیر ہی کے بعد دیکھیں گے آپ تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم بہت سے لوگوں سے مل رہے ہیں، کل شاید دیکھیں گے تو وہ نہیں ہوں گے۔ تو ہستی اپنی حباب کی سی ہے، انسان بلبلے کی مانند ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اور یہ جو دنیا کے مناظر ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، نمائش منظر اور سراب دھوکہ، یہ دھوکہ ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری محبوبہ کے ہونٹوں کا نازک پن وہ ایسا ہے، نازک پن اور لب ہونٹ، تو میری محبوبہ کے ہونٹوں کا نازک پن ایسا ہے جس طرح گلاب کے پھول کی پتی ہو، پنکھڑی پھول کی پتی، گلاب کے پھول کی پتی جس طرح وہ نرم و نازک ہوتی ہے، اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرم و نازک ہیں۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، چشم دل کی آنکھیں، اور یہاں اوقات بھائی بچوں، ایک تو وقت کی جمع ہوتی ہے اوقات، یہ وہ نہیں ہے، یہ اوقات حیثیت کے معنی میں ہے۔ حیثیت کہتے ہیں اپنی اوقات تو دیکھ، تو وہ یہی کہہ رہے کہ یہاں کی اوقات، یہاں کی حیثیت خواب کی سی ہے، خواب کی طرح ہے۔ تو چشم دل کھول اس بھی عالم پر، وہ کہتا ہے بھئی اس جہان میں جو رہ رہے ہو تو دل کی آنکھ ذرا کھولو، دل کی آنکھ کھولو۔ اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کو دیکھو، صرف ظاہری طور پر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ نہ دیکھو۔ تو چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، اس جہان میں دل کی آنکھیں کھول کر اسے دیکھو، یہ اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت اور اس کی وقعت، یہ تو خواب ہے بس، جیسے خواب دیکھا اور آنکھ کھلی تو ختم، اسی طرح یہ بھی ایک خواب ہے، اور آنکھ بند ہوئی تو ختم، یا دل کی آنکھ کھلی تو ختم۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے،
بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، اپنی محبوبہ کے گھر کے چکر بار بار لگاتا ہوں۔ در گھر، دروازہ ہوتا ہے معنی، اور مراد گھر ہوتا ہے در۔ اور حالت اب اضطراب کی سی ہے، اضطراب پریشانی کو کہتے ہیں اب میری حالت بڑی پریشانی والی بن گئی، میں بہت پریشان ہوں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، کہتے ہیں کہ بس ایسی صورتحال میں بے ساختہ میری منہ سے نکل گیا۔ میں جو بولا یعنی میرے منہ سے بات نکلی، میں نے کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، وہ آواز جو مجھے بار بار جانے پہ مجبور کرتی ہے نا اس کے در پہ، اور وہاں سے کوئی مجھے مثبت جواب نہیں ملتا اور میں پریشانی کی حالت میں واپس آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، یہ اسی محبوب کی بلاوا ہے، وہ مجھے بلاتا تو ہے لیکن جب میں جاتا ہوں تو اس وقت مجھے وہ مثبت جواب نہیں دیتا۔ تو خانہ خراب کی سی ہے، خانہ خراب سے مراد ہے اس کے لیے کچھ تھوڑا سا سخت اور ڈانٹ کے الفاظ، خانہ خراب جس کا گھر خراب ہو جائے۔ اچھا، بدعائیہ بھی ہے، اور یہ عام طور پر کسی کو سخت بات کہنی ہو تو اس کے لیے بول دیا جاتا ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کسی ہے۔ آتش غم کی آگ میں دل بھن گیا۔ بھئی بچوں، بھننا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پکانا، ایک ہوتا ہے بھننا۔ ہنڈی میں ڈال کے جو چیز پکائی جائے اسے پکانا کہتے ہیں، مثلاً گوشت، اور اگر اسے ڈائریکٹ کوئلوں پہ اور آگ پہ اگر پکایا جائے تو اسے بھوننا کہتے ہیں۔ تو آتش غم میں دل بھنا شاید، کہتے ہیں غم کی آگ میں میرا دل بھن گیا۔ دیر سے بو کباب کی سیاب، میرے دل سے بو کباب کسی خوشبو کباب کی طرح کی آ رہی ہے۔ یہ بو اور خوشبو ایک دوسرے کی جگہ بولا جاتا ہے، یہاں وزن شعری کی وجہ سے خوشبو نہیں کہا، ورنہ کباب کی بو نہیں ہوتی، کباب کی خوشبو ہوتی ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، کہ غم کی آگ میں میرا دل شاید بھن چکا ہے، کیونکہ میرے دل سے اب کباب کی سی خوشبو آ رہی ہے، یعنی جس طرح کباب بھن کے خوشبو آتی ہے اسی طرح تو میں نے یہ سوچا کہ یہ بھن گیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بیٹا ایک بات سمجھ کے رکھنا کہ یہ دیر نہیں ہے، لفظ دیر ہے۔ اس سے بہت سے لوگ دیر پڑھتے ہیں، یہ دیر نہیں ہے، یہ لفظ دیر ہے۔ دیر تو ہوتا ہے لیٹ ہو جانا، لیکن یہ دیر ہے، دیر یہاں مراد اس سے دل ہے، ویسے یہ میخانے کو کہتے ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سیاہ، غزل کے مقطع میں میر تقی میر یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ اے میر، ان نیم باز آنکھوں میں وہ جو مستی کی وجہ سے آدھی کھلی ہوئی آنکھیں، نیم باز آنکھیں آدھی کھلی ہوئی آنکھیں ہیں، ان میں جو مستی ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی شراب پی کے مست ہو جائے، اسی طرح کی مستی ان کے اندر بھی ہے۔ تو بھائی بچوں، یہ بلند خوانی اور الفاظ کے معنی اور تفہیم اس غزل کی، ان کو اشعار کو آپ نے خوب پڑھنا ہے اور ان کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کو ذہن نشین کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم اس کی تشریح وغیرہ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو لکھنے کے لیے بھی ہوم ورک دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔